ابھی اس کا چہرہ اتنا خراب ہے، ہم کو دکھائی بھی نہیں دیتا ہے. مارو تو صحیح، کم از کم چہرہ تو خراب نہیں کرو. بس خدا کے واسطے سر ہم کو چھوڑو بس. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ بلوچستان میں اس طرح کے مسائل اور بڑھتے جائیں گے، جو ختم نہیں ہونے والے. لیکن سیاست دو قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے مظلوم کی سیاست کہ وہ ہمیشہ قانون کی بات کرے گا، انصاف کی بات کرے گا، وہ سوال پوچھے گا. دوسری طرف جو ہے وہ ظالم کی سیاست ہوتی ہے. ظالم صرف سرمایہ دیکھتا ہے، اس کے لیے اس کا مذہب، اس کا قوم، قبیلہ، اخلاقیات، ہر چیز سرمایہ کے اندر ہوتی ہے. اور اس ویڈیو میں پوری تحقیق کے ساتھ آپ کو ان کی طرف والی سیاست بتاؤں گا، اور اسی وجہ سے شاید آپ کے لیے یہ تکلیف دے. دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے ریسورس کرس. ایک تھیوری ہے، کوئی پھلدار درخت ہوگا اس کے اوپر ہی لوگ پتھر مارتے ہیں، کیکر کے اوپر لوگ کبھی پتھر نہیں مارتے. ریسورس کرس تھیوری بھی یہی کہتی ہے کہ جب بھی دنیا میں آپ ماڈرن ورلڈ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں جہاں بھی جنگیں ہوئی ہیں، ان علاقوں میں ایک چیز آپ مشترکہ دیکھیں گے کہ وہاں پہ معدنیات بہت زیادہ ہوں گے، وسائل بہت زیادہ ہوں گے. چائنا کے اندر ویتنام کو دیکھ لیں، لیبیا کو دیکھ لیں، عراق کو دیکھ لیں، افغانستان کو دیکھ لیں، اب ایران کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، ایران کو آپ دیکھ لیں، پورا مڈل ایسٹ جو ہمارا مشرق وسطیٰ ہے اس کو دیکھ لیں. اور ابھی وینزویلا کے اندر جو امریکہ نے ان کا پریزیڈنٹ اٹھا لیا تھا، وہ بھی تیل کے لیے تھا. تو یہی سارا کچھ بلوچستان کے ساتھ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی معدنیات ہیں، جتنے بھی وسائل ہیں، وہ 20% پورے پاکستان میں ہیں اور 80% بلوچستان کے اندر ہیں. 80 مختلف قسم کے معدنیات یہاں پہ پائے جاتے ہیں. سب سے زیادہ جو ہے گولڈ اور کاپر، سونا پایا جاتا ہے. وہ ریکوڈیک سندک والا آپ نے دیکھا ہوا ہے، سوئی گیس پائی جاتی ہے، کوئلہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں ایک طرح سے زیرو ہو جاتی ہیں جب بات آتی ہے ریئر ارتھ منرلز کی. ریئر ارتھ منرلز کی امپورٹنس میں آپ کو بتاتا ہوں. ریئر ارتھ منرلز جو ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں اسلحہ بنانے میں، اور پوری دنیا میں جو ریئر ارتھ منرلز ہیں، اسلحے کی بہت بڑی مارکیٹ ہے، دنیا چلی اسلحے پہ رہی ہے. وہ ریئر ارتھ منرلز 90% چائنا کے پاس. اب اگر ہم دنیا کی ڈیولپمنٹس بھی دیکھیں تو وہ اس طرف جا رہی ہیں کہ ہر اسٹیٹ، ہر ملک، ہر نیشن سیکیورٹی اسٹیٹ بنتا جا رہا ہے. اس نے اپنی آرمی کو مضبوط کرنا ہے، اسلحہ مضبوط کرنا ہے. امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ جہاں جہاں بھی ریئر ارتھ منرلز، جہاں پہ چائنا کا کنٹرول نہیں ہے، وہاں پہ یہ جا کے پہنچے. اور اسی وجہ سے یہاں پہ ہمارے سی پیک کو بھی بند کرایا جاتا ہے، کیونکہ چائنا جب بھی بلوچستان گوادر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اس کو امریکہ روکنا چاہتا ہے. اور یہ گیم ساری آپ اس کو بہت ساری چیزوں کے ساتھ کنیکٹ بھی کر سکتے ہیں. اور پھر یہی وجہ ہے کہ بلوچستان یہاں پہ آ کے پھنس جاتا ہے اپنے ان وسائل کی وجہ سے. اب جو میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی کہ جتنے بھی ممالک جہاں پہ جنگیں چھڑی رہی ہیں وہاں وسائل تھے، تو بلوچستان کے اندر کوئی عالمی جنگ کیوں نہیں چھڑی؟ اس کی وجہ یہ ہے، شاید یہ بھی بات آپ کو اچھی نہ لگے لیکن یہ بھی حقیقت ہے، وہ ہے ہماری آرمی کی وجہ سے. جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان کو ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ تھا انڈیا کی طرف سے کہ پاکستان بالکل پورے طریقے سے ختم ہو سکتا تھا. ہماری جو سیاسی قیادت تھی وہ بھی کوئی مضبوط نہیں تھی. تو اس وقت سے آرمی زیادہ طاقتور ہو گئی تھی ہمارے ملک کے اندر، اور اس کے بعد سے آرمی ہمیشہ سے طاقتور رہی ہے. تو ہماری یہ آرمی کی طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے جو عالمی طاقتیں ہیں وہ بلوچستان کے اوپر قابض نہیں ہو پائیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ عالمی پاورز نے چھوڑا نہیں ہے بلوچستان کو. وہ چاہتے ہیں کہ یہاں کی صورتحال ڈی اسٹیبلائز ہو، اور وہ وہاں پہ بھیجتے ہیں بی ایل اے کو. اب بی ایل اے جو ہے وہ اتنی سادہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو صرف کہہ دیں کہ بھائی فوراً غیر ملکی طاقتوں نے اس کو بھیجا ہوا ہے. جو ہماری یہاں پہ آ کے ہر پریس کانفرنس میں بھی جب بھی کوئی بلوچستان میں واقعہ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے انڈیا جو ہے وہ چاہتا نہیں ہے کہ بلوچستان میں ترقی ہو. نہیں، وہ آپ لوگ بھی نہیں چاہتے. اور یہ چیز بھی آج میں بتاؤں گا کہ پاکستان کی غلیظ سیاست کے یہ ڈیولپمنٹ وہاں پہ کیوں نہیں دینا چاہتے، اس کے پیچھے ان کی کیا سیاست ہے، ان کے پیچھے بھی ان کا ایک بہت بڑا مفاد. تو بی ایل اے عالمی طاقتوں کے ساتھ ساتھ ہماری انڈیا کے ساتھ جو نظریاتی اختلاف ہیں وہ بھی پھر بی ایل اے کو فنڈ کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان خود عوام کو، بلوچستان کے عوام کو ڈیولپمنٹ نہیں دیتا، وہاں کا جو نوجوان ہے، وہاں کا جو عام شہری ہے وہ متنفر ہو کے بھی بی ایل اے کو جاتا ہے. تو بی ایل اے کی طاقت جو ہے وہ مختلف طریقوں سے آتی ہے. یہاں پہ ایک اور سیاست وہ ہمارے اپنی جو قومی پاور ہے نظام صاحب اس کی ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ یہاں کے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے، تحفظ دینا چاہتا ہے، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہاں کے جتنی ریئر ارتھ منرلز جو معدنیات ہیں اس کا کنٹرول ان کے پاس آ جائے، اور یہ پھر عالمی طاقتوں کو بیچیں اور ان کی جیب بھری جائے. عوام اس میں بھی مس ہو جاتی ہے، جو عام عوام شہری ہیں ان کو اس میں بھی کچھ نہیں ملتا. اس وجہ سے جو ہے وہاں کے حالات ایک تو بی ایل اے اور عالمی طاقتوں کی وجہ سے ڈسٹیبلائز ہو رہے ہیں، ایک ہمارے اپنے نظام صاحب کی وجہ سے. چارلس ٹلی ایک بہت بڑے امریکی جو ہے پولیٹیکل سائنسٹسٹ گزرے ہیں، ہسٹورین تھے، سوشیالوجسٹ تھے. ان کی ایک تھیوری ہے وارفیئر اینڈ اسٹیٹ میکنگ. آج کل کی حکومتیں ایسی ہیں، طاقتیں ایسی ہیں کہ یہ خود مسئلہ کریٹ کرتے ہیں. خود جب مسئلہ بن جاتا ہے وہاں پہ پھر یہ تحفظ کے نام پہ وہاں جاتے ہیں، وہاں قبضہ کرتے ہیں اور وہاں کے وسائل چھین لیتے ہیں. جو اب جتنی ڈیولپمنٹس، جتنے واقعات بلوچستان کے اندر ہوئے ہیں، اور جس طرح سے سیکیورٹی فورسز نے اس ٹائم پہ جب یہ واقعات ہو رہے تھے کوئی رسپانس نہیں کیا.
وہ وجہ یہی تھی کہ یہ واقعات ہو جائیں, عوام میں غم و غصہ آ جائے, اس کے بعد یہ لوگ آپریشن کریں گے. اور اس کی وجہ سے ایک تو ان کا بجٹ انکریز ہوتا ہی ہوتا ہے, دوسرا وہاں پہ جو قبضہ ہے وہ نظام صاحب کا اور زیادہ مضبوط ہوتا جاتا ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ ان آپریشنز کی وقت اتنی ہے, آج تک جو اسمال اسکیل انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتے ہیں اس بیلٹ میں, پختون بلوچ بیلٹ میں جو پورا ہے ہمارا ویسٹرن پاکستان کا, 70,000 سے زیادہ آپریشنز ہو چکے ہیں. 2 میجر آپریشنز ابھی بھی چل رہے ہیں اور 4 میجر آپریشنز کنکلوڈ ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے متعدد بار افغانستان پہ بھی حملہ کر دیا کہ آپ لوگوں سے دہشت گردی آتی ہے. انڈیا کو بھی ہم نے جو ہے جواب دے دیا, ان کو بھی شاید ہم نے جنگ جو ہے ہرا دی تھی کہ تم ہمارے جو BLA وغیرہ کو فنڈ کرتے ہو. یہ سارے حربے استعمال کرنے کے بعد بھی آج وہاں کی صورتحال ویسی کی ویسی ہے. تو یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں اس سے عوام کے لیے یہ نہیں کی جا رہی. عوام کے لیے یہ کی جا رہی ہوتی تو 30 سال سے ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں, کچھ نہ کچھ عوام کو ملتا. اس سے کسی اور کو فائدہ ہے اور وہ ہر آپریشن کے ساتھ, ہر فیصلے کے ساتھ ملتا جاتا ہے. اور بات اور زیادہ گمبھیر ہو جاتی ہے کہ صرف وسائل کی بات نہیں ہے, بات آ جاتی ہے پالیسی میکنگ کی, کہ وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ نہیں دی جاتی, جو پالیسی غلط طریقے سے ہماری پاکستان کی بنائی جاتی ہے. اب کیا ہے, ہمارے شہباز شریف وہاں پہ گئے ہیں, وہاں پہ ایک ایپیکس کمیٹی کے ساتھ ملے ہیں جو عام عوام تھے. ایک دھرنا تو انہوں نے ایئرپورٹ روڈ والا ختم کر دیا, لیکن اس وقت دونوں دھرنے اس وقت شروع تھے, ایک دھرنا تو ابھی تک بھی شروع ہے. ان کے ساتھ جا کے نہیں ملے, جو عوام سہ رہے ہیں, جن کے لوگ مر رہے ہیں, ان کو ڈیسیجن میکنگ میں جتنے بھی پالیسی کے اسٹوڈنٹس ہیں, میں ایک بہت چھوٹا اسٹوڈنٹ ہوں, بہت چھوٹا طالب علم ہوں, مجھے اس چیز کا پتہ ہے. اور میں نے جتنے بڑے بڑے لوگوں کو پڑھا ہے, جتنے لوگوں کو سنا ہے, وہ یہی چیز کہتے ہیں کہ جن کے لیے آپ پالیسی بنا رہے ہوتے ہیں, جن لوگوں کے لیے وہ پالیسی, وہ فیصلہ جن لوگوں پہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے, ان لوگوں کو اس میں شامل کیا جانا چاہیے, تب ہی آپ کا فیصلہ جا کے کامیاب ہو سکتا ہے. لیکن پاکستان کے اندر عام عوام کو کبھی بھی پالیسی میکنگ میں شامل نہیں کیا جاتا, فیصلہ سازی میں شامل نہیں کیا جاتا. کیا پاکستانی جو حکومت ہے یا پاکستان کے جو طاقتور مقتدر حلقے ہیں, ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے؟ ان کو سمجھ ہے, ان کے پاس بہت بڑے بڑے پالیسی دان بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن چونکہ اگر انہوں نے عوام کو پالیسی میں شامل کر لیا تو پھر ان کو عوامی فیصلے کرنے ہوں گے, اور جو ہم نے پیچھے بات ڈسکس کی ہے, جو ان کے سٹیکس لگے ہوئے ہیں, جو مفادات ہیں, وہ پورے نہیں ہو پائیں گے. اور دوسری ایک چیز بہت بڑی جو میں سولوشن کی طرف بھی ابھی آتا ہوں, وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے عوام کو جہاں جب جو کچھ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, جب وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں دی جاتی, تو دیکھیں انٹلیکچوئل لوگ تو پیدا ہوتے رہتے ہیں, سیانے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں, جن کو سمجھ آ جاتی ہے پیٹرنز کی تاریخ کو, کچھ پڑھ لیتے ہیں. تو ہماری حکومت جو ہے ان لوگوں کو اسکالرشپس دیتی ہے, طالب علموں کو. وہاں کا طالب علم اسکالرشپ کے لیے ادھر آتا ہے پڑھنے, اور یہاں پہ جب وہ پڑھتا ہے اور پیچھے ڈیولپمنٹ بالکل نہیں ہوتی, نہ تعلیم ہے, نہ صحت ہے, رہنے کے قابل نہیں علاقہ, نو گو ایریا ہو چکا ہے. اختر مینگل صاحب کہہ رہے تھے, نہ وہاں پہ آرمی جا سکتی ہے, نہ کوئی پولیٹیکل آفیشل جا سکتا ہے, عام شہری کوئی بھی نہیں جا سکتا وہاں پہ. انہوں نے اپنا علیحدہ سے ایک ملک بنا لیا ہوا ہے, پاسپورٹ بھی شاید بنے ہوئے ہیں کچھ مکران کے ایریا سائڈ پہ. تو جب وہ پڑھا لکھا بلوچستان کا انٹلیکچوئل بندہ وہاں پہ نہیں جا سکتا, بلوچستان کے اندر جتنی اسٹرگل ہے حقوق کی, وہ اپنے ان عظیم دماغوں سے آہستہ آہستہ خود کو محروم کرتے جاتے ہیں. اگر ہم تاریخ کو پڑھیں تو فطرت کا یہ قانون رہا ہے کہ وہ اچھے برے کو نہیں دیکھتی, وہ ظالم مظلوم کو نہیں دیکھتی, وہ کبھی مذہب کو نہیں دیکھتی, قوم کو نہیں دیکھتی, وہ طاقتور کو دیکھتی ہے, وہ کمزور کو دیکھتی ہے, اور ہمیشہ طاقتور کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. کمزور کو ہمیشہ پسا جاتا ہے. ہاں, بساؤ کا ہم نے دیکھا ہے کمزور بھی جیت جاتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ کمزور کو کچھ اچھے جو ٹیکٹکس ہیں وہ لے کے آنے ہوں گے, سو دیٹ وہ اس کے لیے کچھ چانسز جو کہ بہت شاید 1-2% ہیں, 0 کے قریب ہیں, وہ اور زیادہ طاقتور ہو پائیں. وہ کیا ہے, بلوچستان کے لوگوں کو یہ چیز کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے بڑے ایک چالاک طریقے سے پہلے تو پڑھنا ہے, انٹلیکچوئل خود کو بنانا ہے, اور پھر اپنی یہاں پہ آ کے آواز بننی ہے. ایک تو یہ کام کرنا ہے. دوسرا جو ہے انہی لوگوں کو پڑھانا ہے, اور ان کو پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں, جو مقتدر حلقوں سے مراد میری سیاست نہیں ہے, بیوروکریسی ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, آرمی کے اندر پاکستان کو اون کریں, اور یہاں سے اپنی جو ہے حقوق کی اسٹرگل کو جاری رکھیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو حقوق کی اسٹرگل ہے, جو پولیٹکس کی اسٹرگل ہے, جو انسانی حقوق کی ہے, جو جس طرح BYC کر رہی تھی, اس کو بھی جاری رکھیں, لیکن پیسفل رکھیں, نہ BLA کے ساتھ جائیں, کیونکہ BLA کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ کس طرح سے عالمی پاورز کے ساتھ بھی فنڈڈ ہے, اور یہ آپ کو مینیپولیٹ کرتی ہے. آپ کی جتنی گریوینسز ہوتی ہیں یہ ان کو مینیپولیٹ کر کے, حالانکہ وہ گریوینسز ریئل ہیں, لیکن وہ اس کو اپنے مقصد کسی اور مقصد کے لیے یوز کر رہے ہیں. اور اگر BLA کا کنٹرول آ جاتا ہے تو عوام نے پھر بھی پیچھے رہنا ہے.